آس مسلم ٹیچر کے پیارے ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے۔ محترم ناظرین و سامعین، آپ نے دیکھا بھی ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل میں خیال بھی آتا ہو کہ کئی مسائل کے جواب میں مختلف علماء لوگوں کو سورہ مزمل پڑھنے کے لیے بتاتے ہیں۔ مثلا کسی کی شادی نہیں ہو رہی، رشتے نہیں آ رہے، تو ہم کہتے ہیں کہ صبح اور شام سورہ مزمل شریف 11 بار پڑھ لیا کریں۔ کسی کا بزنس نہیں چل رہا تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ 11 بار یا 21 بار سورہ مزمل شریف پڑھ لیا کریں۔ کچھ لوگ اپنے کاروبار کے حوالے سے مسئلے، مصیبتیں اور پریشانیوں کا ذکر کرتے ہیں، تو ہم بتاتے ہیں کہ 41 بار یا 100 بار پڑھ لیا کریں، وغیرہ وغیرہ۔ تو سورہ مزمل شریف کی ہم کئی معاملات میں تلقین کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو بھی یہ خیال آتا ہو کہ بہت سارے اعمال میں یہ سورہ مزمل شریف بتائی جاتی ہے، اور آپ شاید یہ خیال کر بیٹھیں کہ ان کو بس سورہ مزمل ہی آتی ہے اور تو کچھ آتا نہیں۔ ویسے تو ہماری بہت سی ویڈیوز اپلوڈ ہو چکی ہیں کہ جن میں ہم نے مختلف اعمال بتائے ہیں، لیکن آج ہم مختصراً سورہ مزمل شریف کے فوائد اور فضائل کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں، تاکہ آپ کو پتہ تو چلے کہ یہ ہر کام کے لیے بے حد مفید چیز آخر کیسے ہے۔ تو اس سے پہلے ہم اپنے موضوع کا باقاعدہ آغاز کریں، آپ تمام معزز حضرات سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہماری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور اس چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو یوں سبسکرائب کر کے برابر میں لگے بیل آئیکن کو کلک کرنے کے بعد آل نوٹیفیکیشن کو لازمی آن کر لیجئے۔ اس سے آپ کو ہر آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملا کرے گی۔ جزاکم اللہ خیر۔ تو محترم ناظرین، بنیادی طور پر یہ یاد رکھیں کہ جہاں بھی کسی بندش کو کھولنا ہو یا کسی چیز کو بند کرنا ہو تو بھی سورہ مزمل نہایت مفید چیز ہے، اور کسی بھی چیز کو روحانی طور پر کھولنا ہے تو اس کے لیے بھی سورہ مزمل شریف بہت مفید چیز ہے۔ دونوں مخالف چیزوں کے لیے یہ سورہ مزمل شریف 110% بہت مفید ہے۔ مثلا مریض خواتین آتی ہیں کہ جن کا 6 یا 10 مہینے سے خون بند نہیں ہو رہا، اور کوئی دوا، کوئی علاج ان کے لیے کام ہی نہیں کر رہی، تو ایسی صورت میں صرف سورہ مزمل شریف سے ان کا علاج کیا جاتا ہے، اور الحمدللہ 2-4 دفعہ کے دم سے ان کا معاملہ مکمل طور پر حل ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک جاری چیز کو روکنے اور بند کرنے کے لیے بھی سورہ مزمل شریف کا عمل ہم بتلاتے ہیں۔ اور کئی خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے 2 مہینے سے، 4 مہینے سے، 6 مہینے سے ماہواری رکی نہیں رہی، یعنی کہ اس کو کھولنے کے لیے بھی ہم سورہ مزمل شریف کا عمل بتاتے ہیں۔ اسی طرح رشتوں کی بندش ہے تو اس کو کھولنے کے لیے، اسی طرح کاروبار کی بندش ہے یا اولاد کی بندش ہے تو اس کو بھی ہم سورہ مزمل شریف کا عمل بتاتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر بات کیا ہوئی کہ ہر طریقے کی بندش کرنے اور بندش کھولنے، دونوں مخالف معاملات کے لیے ہم یہ بتاتے ہیں۔ اب یہ بات الگ ہے کہ ہر بندے کا پڑا ہوا عمل اس مقصد کے لیے پورا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اس کے لیے کئی عاملین اپنے شاگردوں کو مخصوص اعمال کراتے ہیں، اس کی چلہ کشی کراتے ہیں، اس کے کئی وظائف کراتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کو اس چیز کے مختلف طریقے یا ٹیکنیکس بتاتے ہیں کہ اس طرح پڑھو تو بندش کر دی جائے گی، اور اگر اس طرح کرو گے تو کھول دی جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ اور الحمدللہ یہ طریقہ کار ہر صورت 100% کام کرتا ہے۔ جب عام آدمی جس نے کبھی بھی چلہ کشی نہیں کی ہوتی ہے تو اس کے نتائج اور اثرات ویسے نہیں ہوتے جو ایک وظیفہ یا چلہ کرنے کے بعد ہوتے ہیں، لیکن ہوتے ضرور ہیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ نتیجہ ہی نہیں نکلے گا۔ جب آپ اللہ کا کلام پڑھیں گے تو انشاءاللہ نتیجہ ضرور نکلے گا اور آپ کے لیے بہتر بھی ہوگا۔ بس اس میں یہ ہوگا کہ جیسے ہم طریقہ بتائیں گے، اگر ویسے آپ نہیں کرتے تو 3 دن میں نہیں ہوگا
تو 17 دنوں میں کام ہو جائے گا، یعنی آپ کو 14 دن زیادہ عمل کرنا پڑ جائے گا۔ تو جو اعمال ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ آپ ایک دفعہ شروع کر دیں، پورے ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ۔ یقین تو اللہ پاک کی ذات پر آپ نے کرنا ہے، مجھ پہ نہیں کرنا۔ دونوں چیزوں کا رخ اللہ ہی کی طرف ہے، کلام بھی اللہ کا ہے اور مانگنے کے لیے بھی ہم اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ میں تو صرف درمیان میں ایک واسطہ بنا ہوں۔ تو عام حالات میں بہتر یہ ہے کہ سورہ مزمل کو 11 بار یا 21 بار یا 41 بار پڑھا جائے۔ یہ انسان کی بنیادی چھوٹی موٹی گھریلو اور ذاتی ضروریات کے لیے بہت بہت مفید اور کافی عمل ہے۔ کاروبار کے لیے، خیر و برکت کے لیے، اولاد کی برکت کے لیے، وغیرہ وغیرہ، ہر چیز کے لیے بہت مفید اور کافی ہے۔ ایک اس کا خصوصی عمل بھی ہوتا ہے کہ جس میں اگر کوئی زندگی بھر کے لیے روزانہ فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ سورہ مزمل پڑھنے کا معمول بنا لے تو آپ کو یقین جانے زندگی میں کسی مخصوص دوا کی، کسی وظیفے کی، کسی چلہ کشی کی، کسی بھی چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ انشاءاللہ یہ پڑھنے والا جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا اللہ پاک اسے مالا مال کر دیں گے، اس کی ہر حاجت قبول کریں گے۔ صرف یہ بندشیں کھولنے کے لیے نہیں ہوگا بلکہ ہر حاجات کے لیے، مستجاب الدعوات ہونے کے لیے، اللہ کا مقرب ہونے کے لیے، سب کے لیے یہ زبردست عمل ہے۔ اب ظاہر ہے اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ بندہ 5 نمازیں پڑھے ہی نہیں اور صرف سورہ مزمل پر زور دیتا رہے، نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ جب ہم اعمال بتلاتے ہیں تو ساتھ ہی یہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ آپ نماز اور روزے ہی بھول جائیں، یہ تو آپ کی بنیادی ضروریات ہے۔ تو محترم ناظرین، جو اعمال ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کا فائدہ ہے اور سب لوگوں کو ہو رہا ہے، تو ہماری یا کسی اور کی یا اللہ پاک کی آپ کے ساتھ کوئی ضد تو نہیں ہے کہ آپ کو فائدہ نہ دیں۔ بس ہاں، آپ ان کی جو شرائط وغیرہ ہوں وہ آپ پوری کریں، بس اتنی سی بات ہے۔ اور جو 100 مرتبہ کا عمل بتایا ہے فجر کے بعد کا، وہ اگر آپ کر لیتے ہیں فجر کے بعد تو پھر تو آپ کو دنیا کی کسی مقصد کے لیے کسی عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ فجر کے ٹائم اگر نہیں پڑھ سکتے تو آپ عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مالی پرابلمز دور کرنے کے لیے اس سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے، لیکن یہ صرف مالی مسائل کے لیے ہی ہوگا۔ ایک اس سے بھی کم درجے کا آسان طریقہ ہے جو 100 بار کا ہی عمل ہے، لیکن اس میں زیادہ سہولت ہو جاتی ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے کہ آپ 20 بار 5 نمازوں کے بعد پڑھ لیں، کبھی 10 بار، کبھی 15 بار، کبھی جتنی بار آپ پڑھنا چاہیں پڑھ لیں۔ بس آپ نے پورے دن میں 100 مرتبہ سورہ مزمل کی تعداد پوری کرنی ہے، یا دن بھر میں 100 بار وقفے کے ساتھ اس کو پڑھ لیں۔ لیکن یہ عمل فجر یا عشاء والے عمل کے مقابلے میں تھوڑا کمزور ہے، لیکن فائدہ اس کا بھی پورا ہوگا۔ اچھا، اس کے علاوہ بھی ایک اور طریقہ ہے، وہ یہ کہ آپ گھر کے سارے لوگ مل کے 100 بار پوری سورہ مزمل پڑھ لیں، آپس میں بھی اس کی تعداد کو تقسیم کر لیں، اس کا بھی فائدہ ہوگا اور انشاءاللہ پورا فائدہ ہوگا اور 100% ہوگا۔ لیکن پہلے عمل کے مقابلے میں تھوڑا یہ سلو کام کرے گا، تھوڑا فائدہ کم ہوگا۔ ہر طریقے کی اپنی افادیت ہے اور میں نے آپ کے سامنے کچھ طریقے بھی رکھے ہیں۔ ہر طریقہ فائدہ مند ہے، ہر طریقہ ہم لوگوں کو بتاتے ہیں، لیکن ایک طریقہ دوسرے کے مقابلے میں تیز ہو جاتا ہے۔ وہ ہوتا کیسے ہے کہ عمل کی ٹائمنگ بڑی میٹر کرتی ہے، اس کی ترتیب میٹر کرتی ہے، اس کے طریقہ کار کو بدلنے سے بھی عمل کی تاثیر میں فائدہ ڈبل ہو جاتا ہے۔ کچھ بندے مل کر اگر پڑھیں تو اس کے مقابلے میں اگر ایک ہی بندہ پڑھتا ہے تو وہ زیادہ تاثیر رکھتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو اگر آپ مد نظر رکھتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں تو انشاءاللہ کبھی ایسا ہوگا ہی نہیں کہ آپ کو اس کا فائدہ نہ ہو۔ یہ بات میں آپ سے پورے اعتماد کے ساتھ کر رہا ہوں۔ مجھے اپنی ذات پر کوئی دعویٰ نہیں ہے، مجھے تو اللہ پاک کے کلام پر دعویٰ ہے۔ اللہ پاک کا کلام اتنا مؤثر ہے کہ پوری کائنات کو تھامے ہوئے ہے۔ اللہ پاک کا کلام ہے اور یہ پوری کائنات، آسمان اور زمین اور ستارے، سیارے، فضائیں، خلائیں،
اس وقت تک قائم ہیں جب تک اللہ پاک کا کلام موجود ہے۔ امید کرتے ہیں آج سورہ مزمل کے فوائد کے حوالے سے یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ایک کام لازمی کیا کریں، کسی ایک شخص کے ساتھ اس کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر ضرور کر دیا کریں، تاکہ اس نیک کام میں آپ کا تعاون جاری اور ساری رہ سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کے مسائل کو حل فرمائے اور ہماری جائز حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔